انفوٹیک اینڈ فیکٹ کے معزز دوستو، میں ہوں محمود علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، موجودہ حالات میں اگر پاکستان کی سب سے مشہور شخصیت کی بات کی جائے تو وہ یقیناً عمران خان ہی ہوں گے، کیونکہ ان کے مداح یوتھ ان کو مرشد کے نام سے پکارتی ہے۔ دوستو، عمران خان پر آج تک جو الزام لگتا آیا ہے اس کے مطابق عمران خان ایک یہودی ایجنٹ ہے، کیونکہ انہوں نے ایک یہودی خاتون جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی تھی۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں جمائمہ خان پاکستان کیوں آئی تھیں اور انہوں نے اسلام قبول کر کے عمران خان سے شادی کیوں کی تھی؟ آج کی اس قیمتی ویڈیو میں ہم جمائمہ خان سے جڑے ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے جن سے پہلے آپ بالکل ناواقف ہیں۔ دوستو، جمائمہ گولڈ سمتھ برطانیہ کے ایک یہودی خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی، جن کے علاوہ 2 بھائی بھی تھے جو عمر میں ان سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد برطانیہ کے امیر ترین شخص اور ایک اہم سیاستدان بھی تھے، جن کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ کسی بھی تباہ حال ادارے کو صرف ایک دن میں کامیاب ادارے میں بدل سکتے ہیں۔ گولڈ سمتھ 1996 میں دنیا کے امیر ترین شخص بن چکے تھے، اس لیے گولڈ سمتھ کے عالی شان محل دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں تھے۔ برطانوی شاہی خاندان کے ولی عہد پرنس چارلس کی بیوی شہزادی ڈیانا گولڈ سمتھ کی بیٹی کو اپنی بہن کہا کرتی تھی۔ ارب پتی باپ کی اس بیٹی کو عمران خان سے اس دور میں محبت ہوئی جب مردانہ وجاہت، روب و دبدبہ کی وجہ سے عمران خان دنیا کی خواتین کے لیے یونانی دیوتا کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن کپتان اسیر ہوا تو جمائمہ گولڈ سمتھ کی زلفوں کا، جبکہ دوسری جانب جمائمہ نے بھی عمران خان کی محبت میں ہر ممکن قدم اٹھایا، اپنے والد سے بھی بات کر ڈالی۔ ان کے والد نے ان کو عمران خان سے شادی کی مشروط اجازت دے دی۔ اس میں پہلی شرط یہ تھی کہ جمائمہ اپنا مذہب تبدیل نہیں کریں گی، اور دوسری شرط یہ تھی کہ جمائمہ اپنی شہریت بھی تبدیل نہیں کرے گی۔ اپنے والد کو راضی کرنے کے بعد جمائمہ نے جب عمران خان سے شادی کا اظہار کیا تو مرشد نے گولڈ سمتھ کی شرائط ماننے سے صاف انکار کر دیا، جس پر جمائمہ خان نے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں رہنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ مگر اب عمران خان نے اپنے سسر گولڈ سمتھ کی ناراضگی کی صورت میں شادی سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر شہزادی ڈیانا نے انتہائی اہم کردار ادا کیا اور گولڈ سمتھ کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ جمائمہ کی عمران خان سے شادی پر نہ صرف تیار ہو گئے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جمائمہ کو مذہب تبدیل کرنے کی بھی اجازت دے ڈالی، بلکہ ان کو پاکستان میں رہنے کی اجازت بھی دے دی گئی۔ 22 سالہ جمائمہ نے 45 سالہ عمران خان سے جب شادی کا ارادہ کیا تو ہر ایک نے ان کی عمر کے اس فرق پر بھی آواز اٹھائی، جس پر جمائمہ خان نے کان نہ دھرے اور 16 مئی 1995 کو دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ 1996 میں جمائمہ پاکستان آئیں، جہاں پاکستانی لباس زیب تن کیے اپنے شوہر کے ساتھ شانہ بشانہ ہر جگہ ایک مشرقی بیوی کی طرح ساتھ ساتھ نظر آئیں۔ شوکت خانم کینسر ہسپتال کے لیے جمع کرنے والے فنڈ کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے نئے لگنے والے پودے کو اپنے شوہر کے ساتھ انتہائی محبت سے سینچا۔ اسی سال جمائمہ خان نے مرشد کو دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ سلمان کی صورت میں دیا اور اس کے 3 سال بعد دوسرے بیٹے قاسم کو جنم دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ انفرادی حیثیت سے پاکستان کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف فلاحی تنظیموں کا حصہ بھی بن گئیں۔ عمران خان شوکت خانم کی تعمیر اور پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم سازی میں بہت زیادہ مصروف رہنے لگے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے بے پناہ محبت تھی۔ شاید دل کے کسی گمنام کونے میں وہ محبت آج بھی دبی ہوئی ہے، اور کیسے نہ ہو، کیونکہ انسان پہلی محبت تو آخری سانس تک نہیں بھولتا۔ خیر، پاکستان آنے پر جمائمہ کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑا ان کے لیے غیر متوقع اور پریشان کر دینے والے تھے۔ جہاں ایک طرف نام نہاد مذہبی طبقہ تھا، وہیں دوسری طرف خان کے مخالف سیاسی گد اور ان میں پیش نون لیگ کی جماعت۔ ان لوگوں کو خان پر تنقید کے لیے جب کچھ میسر نہ آتا، یہ لوگ خان کی نجی زندگی کو نشانہ بناتے۔ جمائمہ خان کی جو کہ کلمہ گو مسلمان ہو چکی تھیں، ان کے بارے میں اس قدر غلاظت بھری زبان استعمال کی جاتی کہ میں یہاں بتانے سے بھی قاصر ہوں۔ کبھی انہیں یہودی تو کبھی بد کردار گردانا جاتا، جیسے مریم نواز آج کل اٹھتے بیٹھتے عمران خان کی مالا جپٹی نظر آتی ہے، ویسے ہی اس کا باپ اور چچا بھی کبھی جمائمہ خان کو
تو کبھی بینظیر پہ گندگی اچھالا کرتا تھا۔ یہ ان کا خاندانی پیشہ معلوم ہوتا ہے۔ اور تو اور ان کے مسلمان ہونے سے پہلے کی زندگی کی تصاویر کے پوسٹر بنوائے جاتے اور ان کو گندی گالیاں دی جاتی، یہاں تک کہ ان پر ٹائلیں اسمگل کرنے کے جھوٹے مقدمے بھی بنائے گئے۔ اور یہ سب کرنے والوں میں نون لیگ، المعروف، ننگی ویڈیوز والی جماعت پیش نظر آتی تھی۔ ان کے ساتھ نام نہاد مذہبی طبقہ بھی اس کام میں پیش تھا، جیسے آج کل پیش ہے۔ ان کی وجہ سے جمائمہ خان حد سے زیادہ دل برداشتہ ہو گئی اور انہوں نے مرشد سے کہا، تم سیاست چھوڑو، ہم لندن جاتے ہیں اور وہیں رہیں گے، تم میرے والد کا کاروبار سنبھال لینا۔ عمران خان نے اس پر صاف انکار کر دیا کہ میں سیاست میں غریبوں کے لیے آیا ہوں اور اپنے ملک کے لوگوں کو اکیلا چھوڑ کر خود عیاشی کی زندگی گزارنے لندن نہیں جا سکتا۔ اس پر بات اس حد تک بڑھی کہ نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ اور پھر ایک دن محبت کے ان دو پنچھیوں نے اپنے آشیانے الگ الگ کر لیے۔ عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا، جمائمہ سے طلاق میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ دن تھا۔ اس سب کے بعد جمائمہ خان اپنی سابقہ زندگی میں مکمل طور پر واپس چلی گئی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کے دل میں پاکستان کی محبت آج بھی زندہ ہے۔ بنی گالہ میں اپنے خاندان کے ساتھ زندگی کے حسین پل گزارنے والی جمائمہ گولڈ سمتھ اردو میں پاکستانی نغمہ گا کر خوب داد سمیٹ رہی ہیں۔ گزشتہ مہینوں ایک برطانوی ٹی وی کے انٹرویو میں جہاں جمائمہ نے پاکستان میں سیلاب سے بننے والی صورتحال پر بات کی، وہیں اپنی فلم کے حوالے سے گفتگو کی، وہیں اردو کا ملی نغمہ بھی گایا اور یہ بتایا پاکستان میں اپنے بچوں کے ساتھ ملی نغمے گایا کرتی تھی۔ جب جمائمہ سے کہا گیا کہ اردو میں کچھ کہیں تو انہوں نے کہا، پاکستان زندہ باد کہا۔ اس کے بعد میزبان نے اردو میں گانا سننے کی خواہش کی تو انہوں نے کہا، گانے سے زیادہ مجھے اپنی اردو کی فکر رہتی ہے۔ اگر ہم عمران خان کے سابقہ سسر جیمز گولڈ سمتھ کی بات کریں تو وہ برطانیہ کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون اور ایک سیاستدان تھے۔ وہ 1996 میں دنیا کے 10ویں امیر ترین آدمی تھے، جن کے اثاثہ جات تقریباً 10,000 ملین امریکی ڈالرز میں لگایا جاتا تھا۔ وہ لندن اسٹاک ایکسچینج، وال اسٹریٹ کے سب سے بڑے سرمایہ کار تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی گڈز ایئر ٹائر کمپنی کو 1980 میں سہارا گولڈ سمتھ نے ہی دیا تھا۔ وہ بڑے بڑے محل بنانے کے شوقین تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے لندن، فرانس، پیرس اور امریکہ میں ہزاروں کینال پر محیط محلات تھے، جبکہ میکسیکو میں 25,000 ایکڑ میں گولڈ سمتھ نے دنیا میں جنت نما محل بنا ڈالا، جو ابھی تک بھی دنیا کا خوبصورت ترین محل جانا جاتا ہے۔ 1996 میں گولڈ سمتھ کے مرنے کے بعد جمائمہ کو جائیداد سے 1200 ملین امریکی ڈالرز اور بزنس ملے، اور ساتھ ہی لندن اور فرانس کے محلات بھی حصے میں آئے۔ اس کے بعد جمائمہ نے عمران خان کو تمام جائیداد کی پیشکش کی اور کہا، اسلام کے مطابق شوہر اپنی بیوی کے تمام پیسوں کا مالک ہوتا ہے، لیکن عمران خان نے یہ سب کچھ لینے سے انکار کر دیا اور کہا، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ دوستو، موجودہ حالات میں ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی خیال آتا ہے کہ اگر واقعی مرشد میں دولت کی ہوس ہوتی تو وہ 1200 ملین امریکی ڈالر لیتے اور کم سے کم پاکستان کی امیر ترین شخصیت بن جاتے، کیونکہ اس وقت سیگل فیملی اور میاں منشا کے کل اثاثہ جات 1000 امریکی ملین ڈالر سے کم تھے۔ اس کے علاوہ انگلینڈ شفٹ ہو کر وہاں کا سرکاری پروٹوکول بھی لیتے رہتے۔ پوری دنیا ان کے پیر چاٹتی، جیسے آج کل ہمارے حکمران IMF اور انگلینڈ کے چاٹ رہے ہیں۔ مگر وہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال اور دولت سے ہی خوش ہیں۔ وہ دوسروں کے مال اور دولت پر نظر نہیں رکھتے۔ شاید اسی وجہ سے ہر سال فوربز کی رپورٹ کے مطابق ان کو پوری دنیا میں پاکستان کا سب سے مشہور اور معروف انسان قرار دیا جاتا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔